السلام علیکم دوستو، آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اس ویڈیو میں آپ کو SSG کمانڈوز کی ٹریننگ کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کے بارے میں بہت ساری ایسی معلومات بتاؤں گا جو آپ کو نہیں پتہ ہوں گی۔ دوستو، کمانڈو کسی بھی ملک کے ہوں اپنی آرمی کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کمانڈوز وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک عام فوجی سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اچھے نشانے باز بھی ہوتے ہیں، اور یہ ہر قسم کی ٹریننگ میں ایک عام فوجی سے بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ کمانڈوز کو ہر جگہ نہیں بلایا جاتا، ان کو صرف وہاں بلایا جاتا ہے جہاں باقی فوجیوں سے معاملات کنٹرول میں نہیں آ رہے ہوتے۔ پاکستان میں کمانڈوز تو بہت قسم کے ہیں، لیکن جب بھی کوئی شخص کمانڈوز کا نام لیتا ہے تو ہر شخص کے ذہن میں SSG کمانڈوز کا نام آتا ہے، یعنی اسپیشل سروس گروپ کمانڈوز۔ دنیا کی تمام ٹریننگز میں سے سب سے مشکل ٹریننگ کمانڈوز کی سمجھی جاتی ہے۔ SSG کمانڈو بننے کے لیے آپ کی قوت برداشت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ آپ کا جسم، آپ کی ہڈیاں، آپ کا دماغ بہت مضبوط ہونا چاہیے اور آپ کے ارادے بھی مضبوط ہونے چاہیے۔ اور ان سب چیزوں کے علاوہ آپ پہلے سے ایک فوجی بھی ہو، تب ہی آپ SSG کمانڈو بن سکتے ہیں، کیونکہ SSG کے لیے لوگ فوج میں سے ہی چنے جاتے ہیں، باہر سے نہیں۔ یہ تو تھیں تمام اہم باتیں، اب ٹریننگ کی بات کرتے ہیں۔ SSG کی ٹریننگ کے پہلے مرحلے میں بندے کو خیبر پختونخوا میں چراٹ بھیجا جاتا ہے، جہاں سے اس کی ٹریننگ کا آغاز ہوتا ہے۔ بندے جیسے ہی چراٹ سینٹر کے دروازے سے اندر جاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا سارا سامان جو بھی ہے آپ کے پاس یہیں پہ گیٹ پر رکھ دیں اور یہیں سے فرنٹ رول شروع کر دیں۔ تو اس پہلے آرڈر کو سن کر ہی بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے کس مشکل کام میں ہاتھ پھنسا دیے ہیں۔ یہ تو ہوتی ہے شروعات، آگے جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ٹریننگ مشکل سے مشکل ہوتی جاتی ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ بندے کو بوری میں بند کر کے زبردست کر کے مارا جاتا ہے، اور تب تک مارتے ہیں جب تک بندہ اونچا اونچا چیختا ہے۔ جب انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ بندے کا سارا جسم سن ہو گیا ہے مار کھا کھا کر، تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کم مار کھانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے مار کھائے، نہ کہ زیادہ اونچی اونچی چیخیں مارے۔ اس مار کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ بندے کو احساس دلایا جائے کہ وہ موت سے پہلے جہنم میں آ چکا ہے، بلکہ اس مار کا مقصد یہ ہے کہ اگر کمانڈو کبھی دشمن کے ہاتھ لگ بھی جائے تو اس میں دشمن کی مار سہنے کی برداشت ہو۔ پھر آگے چل کے بندے کو پیراشوٹ ٹریننگ سکول بھیجا جاتا ہے۔ اس سکول میں 1 مہینے تک رہنا ہوتا ہے، اور اس عرصے کے دوران پیراٹروپنگ کی تمام انفارمیشن بندے کو دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آرمی کچھ یوں کرتی ہے کہ تمام بندوں کو جہاز یا ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر بلندی پر لے جاتی ہے اور گھما کر پھر واپس لے آتی ہے، لیکن تیسرے دن دھکا دے کر پیراشوٹ سمیت جہاز سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بندے کی جو حالت ہوتی ہے وہ میں بتا نہیں سکتا۔ اگر کبھی آپ خواب میں اونچی بلڈنگ سے گرے ہو تو آپ اس کا شاید تھوڑا بہت اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب بندے کو جہاز سے پھینک دیا جاتا ہے تو بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید وہ مر جائے گا، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا، کیونکہ آرمی ایک ایکسٹرا پیراشوٹ بھی دیتی ہے۔ اس طریقے سے 1-2 بار بندوں کو جہاز سے نیچے پھینکا جاتا ہے، تیسری بار وہ اپنی خوشی سے چھلانگ لگا کر نیچے آتے ہیں، اور پھر یہی کام بار بار کر کے یہ لوگ پروفیشنل بن جاتے ہیں۔ ان کی ٹریننگ میں ایک اور مشکل مرحلہ یہ بھی ہے کہ ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پیدل جانا پڑتا ہے، اور وہ شہر پشاور ہے۔ یہ لوگ پشاور سے چراٹ تک پیدل جاتے ہیں، اور اس سفر میں ہر ایک فوجی 30 کلو گرام کا فوجی سامان بھی ساتھ لے کر چلتا ہے، اور پشاور سے چراٹ تک کا فاصلہ تقریباً 70 کلومیٹر ہے۔ اور آج کل کوئی بندہ دن میں 3 کلومیٹر چل لے تو وہ ایسے سوتا ہے جسے ہماری زبان میں گھوڑے بیچ کے سونا کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مرحلہ بھی ہے جس میں ان فوجیوں کو 36 میل کا فاصلہ 12 گھنٹوں میں طے کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی فوجی رول توڑتا ہے تو اس کا سفر بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کو سخت سے سخت سزا بھی دی جاتی ہے۔ کمانڈو ٹریننگ میں جوڈو، تائیکوانڈو اور ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ بھی سکھائے جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے علاوہ کمانڈوز کو سروائیونگ سکل بھی سکھائی جاتی ہیں، جس میں سانپ کھانا، کچا گوشت کھانا، دانتوں سے مرغی اور خرگوش ذبح کر کے کھانا، اور ان کا خون پینا وغیرہ بھی سکھایا جاتا ہے۔
پھر ایک میپ نیویگیشن کا مرحلہ آتا ہے۔ اس مرحلے میں ان کو بیسک انفارمیشن دے دی جاتی ہے، اس کے بعد ان کو ویران جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں سے ان کو بتائی ہوئی جگہ پر وقت پر پہنچنا ہوتا ہے۔ اور ویران جنگل میں سمت کا پتہ لگانے کے لیے بندے کو سب سے پہلے نارتھ کا پتہ ہونا ضروری ہے، لیکن جنگل میں سمت کا پتہ کیسے لگایا جائے، یہی چیز تو ٹریننگ میں سکھائی جاتی ہے کہ اگر دن ہے تو سورج کے ذریعے پتہ لگایا جائے، اور اگر رات ہے تو چاند کے ذریعے پتہ لگایا جائے، یا پھر ستاروں کے ذریعے پتہ لگایا جائے، اور اگر چاند اور ستارے دونوں ہی نہیں یعنی آسمان پر بادل ہیں تو پھر کسی درخت پر موجود پھل سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے، یا اگر آس پاس کوئی قبر ہے تو اس سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ سب چیزیں آپ کو نہیں مل رہی تو اس صورت میں اگر کہیں پہ تھوڑا سا پانی کھڑا ہو تو اس میں پتہ رکھ کے اس پر ایک لوہے کی پن رکھ دی جائے تو نارتھ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ بس کمانڈو کو کسی بھی طریقے سے نارتھ کا پتہ لگانا ہے، کیونکہ اسی طریقے سے وہ اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ دوستو، ان سب کے بعد بہت ہی مشکل مرحلہ آتا ہے۔ اس مرحلے میں آرمی یونیفارم اور ویپنز کے ساتھ بندے کو ڈیم کے کھڑے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے، اور یہ ڈیم تربیلا ڈیم ہے، اور اس ڈیم میں بندے کو کئی گھنٹے گزارنے پڑتے ہیں فوجی سامان کے ساتھ۔ ایک بہت خاص بات، ایس ایس جی کی ٹریننگ 6 مہینے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ 6 مہینے سے پہلے گیو اپ کر دیتا ہے تو اسے زیادہ کچھ نہیں کہا جاتا، بلکہ 6 مہینے کے لیے روٹی پکانے کے کام پہ لگا دیا جاتا ہے، اور 6 مہینے مکمل ہونے کے بعد اس کو اس کی یونٹ میں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ ایس ایس جی کمانڈو بننے کے لیے قسمت کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر فائنل پریڈ ڈے سے ایک دن پہلے بھی بندے کی کوئی بھی ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے تو اس کو ایس ایس جی کا بیج نہیں مل سکتا۔ ہڈی تو پھر جڑ جاتی ہے، لیکن بندہ روتا بہت ہے کہ اس کی 6 مہینے کی ٹریننگ ضائع ہو گئی۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہڈی کا مضبوط ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ جو ٹریننگ میں نے بتائی، ٹریننگ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور یہ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد جب ایس ایس جی کمانڈو کا بیج مل جاتا ہے تو ان کی خوشی کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بار ٹریننگ مکمل ہو جائے اور ایس ایس جی کا بیج لگ جائے تو تنخواہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور بندے کی یونٹ بھی چینج ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بندہ جو ایک عام فوجی ہوتا ہے ایک اسپیشل کمانڈو بن جاتا ہے اور اسپیشل مشن پر بھی بھیجا جاتا ہے۔ اور ان کمانڈوز سے ہاتھ سے لڑنا بیوقوفی ہوگی، کیونکہ یہ ایک وقت میں کئی بندوں کو مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کمانڈوز کی سب سے بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی ٹریننگ کا کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرتے۔ ایس ایس جی کمانڈوز وہ عظیم لوگ ہیں جو ہمارے لیے اپنی جان پر کھیلتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ان کمانڈوز کے دلوں میں کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف جذبہ حب الوطنی ہوتا ہے، اور یہ جذبہ ان کو اتنی مشکل ترین ٹریننگ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ دوستو، بے شک ہم اس ملک کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمیں جہاں بھی پاکستان کے یہ عظیم نوجوان نظر آئیں تو انہیں سیلوٹ پیش کریں، تاکہ ان کا حوصلہ مزید بلند ہو سکے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔